بھر دے گا جس طرح یہ دنیا ظلم و جور و ستم سے بھر چکی ہوگی. یہ حضور کا ارشاد موجود ہے. اب اگر کوئی محمد رسول اللہ کو قبول کر چکا ہے تو اس ارشاد کو جھٹلا کیسے سکتا ہے؟ اس پیغمبر کی یہ بات ہے جس کی ہر پیشین گوئی درست ثابت ہوئی. یہ پیشین گوئی بھی ہے اور درست ثابت ہو کر رہے گی، اس لیے ہم منتظر ہیں. بس گفتگو کو سمیٹ رہا ہوں. یہ تو درمیان میں جملہ آ گیا کہ حسین کا فرزند آئے گا، اس کے استقبال کے لیے کون سا معاشرہ تیار ہوگا؟ اس فضائے مجلس میں تربیت پانے والا معاشرہ، اس ذکر حسین میں تربیت پانے والا معاشرہ. یہ حوصلہ دیتا ہے، ہمت دیتا ہے، شعور دیتا ہے، عدل کا شعور، آزادی کا حقیقی شعور، حق کا حقیقی شعور، باطل کی حقیقی پہچان. بس گفتگو روک رہا. 2 محرم ہو گئی. تاریخ بتاتی ہے کہ 2 محرم وہ تاریخ ہے جس میں حضرت سید الشہداء کا رہوار چلتے چلتے رک گیا. تاریخ بتاتی ہے چلتے چلتے رک گیا. آپ نے رہوار بدلا، کئی رہوار بدلے مگر کوئی بھی آگے نہ بڑھا. جب کوئی رہوار آگے نہ بڑھا تو آپ نے پوچھا کہ اس جگہ کا نام کیا ہے؟ بس اب وقت نہیں ہے کہ میں ایک ایک بات کی وضاحت کروں. امام سوال کیوں کرتے ہیں، امام پوچھتے کیوں ہیں، کیا امام کو علم نہیں ہے، یہ رہوار کیوں رکا؟ اس سب پر بحث کی گنجائش کسی اور موقع پہ، اس مجلس کی فضا میں اس کی گنجائش نہیں ہے. اس لیے نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ اس لیے نہیں ہے کہ آپ کی ذہانتیں ان حقیقتوں کو بغیر کہے ہوئے سمجھتی ہیں. امام نے پوچھا اس جگہ کا نام کیا ہے؟ طریقے لوگوں میں سے کسی نے کہا نینوا. آپ نے کہا اور کوئی نام ہے؟ کسی نے کہا غاغریات. آپ نے فرمایا اور کوئی نام ہے؟ کسی نے کہا شق الفرات. آپ نے فرمایا کوئی اور نام ہے؟ متعدد ناموں کے بعد کسی نے کہا کربلا. اس کے بعد امام نے کیا فرمایا؟ بس ہماری منزل آ گئی، یہیں ہمارے خیمے لگیں گے، یہیں ہمارے بچے ذبح کیے جائیں گے، یہیں ہماری قبریں بنیں گی، یہیں ہمارے لاشیں پامال کیے جائیں گے. تاریخ میں ہے کہ حسین علیہ السلام نے 2 محرم کو یہ اعلان فرما دیا تھا، اور یہ پہلا اعلان نہیں تھا. یہ پہلا اعلان نہیں تھا. خیمے لگا دیے گئے. یہاں پر ایک روایت ہے جسے علامہ بہائی بہاؤدین عامری رضوان اللہ تعالی علیہ نے اپنی کشکول میں لکھا ہے. میں نے خود مطالعہ کیا ہے. میرے استاد گرامی مرحوم مقبور آیت اللہ سید ابراہیم زنجانی نے اپنی کشکول میں نقل کیا ہے، اور بہت سے علماء نے نقل کیا ہے کہ حضرت امام نے اس زمین کو وہاں کے جاگیرداروں سے، وہاں کے زمینداروں سے خریدا، اور خرید کر انہیں ہبہ کر دیا. یہ خریدا کیوں؟ توجہ ہے، امام ہے، عادل کا معیار قائم کرنا چاہتے ہیں. امام نہیں چاہتے کہ ان کی جنگ کسی غیر کی زمین پر ہو. امام یہ نہیں چاہتے کہ وہ جہاد کسی دوسرے کی زمین پر کریں. امام یہ نہیں چاہتے کہ ان کی قبر کسی غیر کی زمین پر ہو. امام احسان کرنے کے لیے آتا ہے، احسان اٹھانے کے لیے نہیں آتا. کسی غیر کی زمین میں حسین کی قبر نہیں ہے. زمینیں خریدی اور زمینیں خرید کر ہبہ کر دی، اور ہبہ کرتے وقت کچھ نصیحتیں کی، کچھ وصیتیں کی. معلوم ہے اس میں کیا وصیت تھی؟
کیا کریم ہے ہمارا آقا، قیامت تک اپنے عزاداروں کو یاد کیا ہے اس نے. عزاداروں کا شرف ہے تمہارا، ناز کرو، فخر کرو، شکر کے سجدے کرو. زائرین امام جو زیارت پڑھتے ہیں، جو کہتے ہیں السلام علیک یا ابا عبداللہ، یہ ایک السلام علیک یا ابا عبداللہ، اس جملے کی تاثیر اور اس کا وزن اور اس کی قدر کا اس وقت امام نے زمین ہگا کرتے وقت کہا کہ دیکھو یہاں چند دنوں کے بعد ہم قتل کر دیے جائیں گے، تم سے ہو سکے تو ہمیں دفن کر دینا، اور جو ہمارے زائر آئیں انہیں ہماری قبر کا نشان بتا دینا، اور انہیں 3 روز تک اپنا مہمان رکھنا. یہ وہ امام وصیت کر رہا ہے جسے معلوم ہے کہ 3 روز کا بھوکا پیاسا قتل ہوگا. جو امام 3 روز کا بھوکا پیاسا ختم ہونے والا ہے وہ پہلے سے کرا میرے ظاہروں کو 3 دن تک مہمانی، مہمان رکھنا. وصیتیں کی، خیمے برپا کیے. اب آپ سنتے رہتے ہیں کہ خیمے برپا ہوئے یا خیمے برپا ہو ہی رہے تھے کہ دشمن فوج نے تعرض کیا کہ نہیں، ہم دریا کے کنارے، نہر کے کنارے خیمے نہیں لگانے دیں گے. سنتے رہے آپ، میں بھی عرض کرتا رہا ہوں، تمام خطبہ بیان کرتے رہتے ہیں، لیکن بیانات میں ذرا سا تفاوت ہو جاتا ہے. کوئی کہہ گزرتا ہے کہ اس وقت حضرت عباس کو جلال آ رہا ہے. جلال تو یقیناً آیا ہوگا. عباس کے رہتے ہوئے کوئی سرکار سید الشہداء کے خیموں کو ایک برپا کرنے میں قائل ہو جائے. عباس کے رہتے کوئی روک دے کہ یہاں خیمے نہیں لگیں گے. بس بہت بیان کیا جا سکتا ہے، ایک ایک جملہ رقت انگیز ہے. بیان کربلا میں ہر مصیبت قیامت کی مصیبت ہے، مگر بس ایک جملہ کہہ کر آگے بڑھ جاؤں کہ تاریخوں میں یہ ملتا ہے کہ اس وقت جناب زہیر قین کو جلال آ گیا. مگر کون ہے جو یہاں خیمہ برپا کرنے سے روک دے؟ زہیر کو جلال آ گیا. اب کوئی دیر نہ تھی کہ عباس آستین الٹ لیں. معلوم ہے سرکار سید الشہداء نے کیا کیا؟ یہ پیکر عدل و احسان امام. عرض کروں گا کہ عدل پہلی منزل ہے، بعد کی منزل ہے احسان. احسان عدل سے بلندر منزل ہے. یہ عدل و احسان کا پیکر امام، یہ سید الشہداء، یہ جان ختم المرسلین، یہ جانشین رسول اللہ. اس نے کیا کیا؟ گئے بہن زینب کے پاس. بہن زینب، عباس کو تم سنبھال لو. عباس سے بلا کر یہ کہہ دو کہ جنگ کی ابتدا ہم اپنی طرف سے نہیں کرنا چاہتے. اگر دشمن منع کر رہے خیمے ہٹا دیں. جناب زینب نے حضرت عباس کو بلایا اور کہہ دیا کہ بھیا عباس، آقا امام وقت سید الشہداء کی خواہش ہے کہ تم خیمے ہٹا دو. عباس نے سر کو جھکایا. اور کون سمجھ سکتا ہے کہ اس وقت عباس کے دل کی حالت کیا تھی؟ خیمے ہٹے، اور میں کہتا ہوں یہ خیمے نہیں ہٹے. ارے حسین اور ان کے چھوٹے چھوٹے بچوں پر بندش آگ کا سلسلہ 7 سے نہیں 2 محرم سے
کہتی تھی یہ زینب عباس کہاں ہو